قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہی ہیں۔ کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا اٹ واز اے مین سلاٹر؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی، جو CNW جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور لوگ بیچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے، کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یقیناً موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے، کمی اس کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے، لیکن یہ جناب اسپیکر یہ اسٹریٹ ایک انتظامی، ایک بدترین نااہلی نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے؟ جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھیں، نظام پورا موجود تھا، یہاں پر بھی سیف سٹی اسلام آباد میں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑک اس کو لے لیں، اگر بے پناہ رش تھا تو پھر جو ٹورسٹ تھے، سیاح تھے، ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے؟ جناب اسپیکر، پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی؟ جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، انہوں نے کیا انتظامات کیے؟ اور پھر جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کے اوپر، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کے اوپر بات کرنے، خود نمائی کے لیے نہیں آئے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے۔ جو اسٹینڈرڈ جو پریکٹس تھی، SOPs تھے، وہ موجود تھے۔ اور جناب اسپیکر، مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی، جو اتنا رش تھا سیاحوں کا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یہ تو پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ تھا اس کی وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے۔ اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوثر کا، تو جو تباہی ہوئی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ، ہر سال جو سیاح جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بدترین مجرمانہ غفلت سے، انتظامی نااہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح راتوں رات جناب اسپیکر غمی میں بدل گیا، اور پورا پاکستان اشکبار ہے اس واقعہ کے اوپر، مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رینگی۔ ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ اندازہ فرمائے ذرا، اگر انتظامیہ تیار نہیں تھے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا حاصل کریں۔ جناب اسپیکر، ایک آنریبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار اکانومی چل رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، مری انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور اکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے، اور دیکھیں وہاں پر ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، مہنگے کھانے، مہنگے ہوٹل۔ یہ آنریبل منسٹر نے یہ باقاعدہ یہ بیان جاری کیا، اور پھر
اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جناب اسپیکر نیرو بانسری بجا رہا تھا. ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا. اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا, ان کو قطعاً علم نہیں تھا. جناب اسپیکر کبھی کے پی کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی, کبھی کچھ کہا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ دیکھتی آنکھ نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کیا احتیاطی انتظامات کیے. میں جناب اسپیکر یہاں پر کسی حوالے سے بھی میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ کہ خود نمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا, مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مری اور پاکستان کے جو دوسرے خوبصورت ترین علاقے ہیں وہاں پر ہر سال لوگ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر مری میں باقاعدہ ایس او پیز کئی سال سے بنی تھی, احتیاطی تدابیر کا باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا, ایک اسٹریٹجی تھی. ہر سال اس کے اوپر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں. مشینری اس وقت کی حکومت نے, پی ایم ایل کی حکومت نے اربوں روپے کی منگوا کے وہاں پر رکھی اور ان کے لیے پورا انتظام کیا. اور پھر سی این ڈبلیو کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈ دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو ریپیئر کریں گے, آپ نے فلاں جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے, نمک کو سٹور کرنا ہے, فلاں جگہ آپ نے یہ کرنا ہے, فلاں سڑک کا یہ ذمہ دار ہے, فلاں کا یہ ذمہ دار ہے. باقاعدہ ایک ایس او پی تھا, سپروائزری کمیٹی تھی, پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. جناب اسپیکر اس سال دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے. جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے, جس طرح انہوں نے اس ملک میں 2 کروڑ لوگوں کو مزید خط افلاس میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں, جس طرح انہوں نے دنیا کی پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین یہ دورہ لے کے آئے ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے یتیم سے دوائی چھین لی, ان کے منہ سے نوالا چھین لیا, اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں. آج ہر طرف جناب اسپیکر پکار ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے. جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد, معیشت کی تباہ و بربادی کی ہے, اسی طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے. اور ہمارے زمانے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, ایڈوانس میٹنگز ہوتی تھی, باقاعدہ اس میں ایم این ایس شامل ہوتے تھے, ایم پیز ہوتے تھے, انتظامیہ ہوتی تھی, پولیس ہوتی تھی, باقی جو ادارے ہیں وہ موجود ہوتے تھے. باقاعدہ پلان بنتا تھا, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا, اس کی سپرویژن ہوتی تھی. انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ 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 اکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی, لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں. دیکھیں, اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بے روزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر, 20 گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا, کسی کو کچھ علم نہیں تھا. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کے سٹاکس کہاں کیے, مشینری کو ریپیئر کب کرایا, اس کو موبلائز کب کیا, جو سٹاف تھا وہ کب آیا, کب ریڈ الرٹ ملا, ریڈ الرٹ انہوں نے جاری کیا, کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں, انہوں نے وہاں پر مانیٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں. قطعاً کوئی کام نہیں ہوا. یہ بالکل میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. لہذا یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے. یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی, یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا. میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک
एलेबोरेट प्लान था। झीका गली में, लोअर टोपा और स्नो कैंप्स बनते थे और हर जगह जेली कैंप्स बनते थे। दूर दूर तक कोई नामो निशान इन इंतजामात का वहां पर मौजूद नहीं था। यहाँ स्पीकर 3 साल, 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाहाल है, इसी तरीके से ये वाकया भी हमारे सामने आया है। मैं समझता हूं कि पूरी कौम इस वक्त अश्कबार है। और फिर जनाब इन्होंने यू टर्न लिया। पहले ये कहा कि अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि सियाहत बढ़ गई है, और फिर जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है? इस्तीफा दें, घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये नीरो हैं, नीरो जो बांसुरी बजा रहे हैं। कौम बेहाल है, कौम भूख, इफलास, गुर्बत से मर रही है और उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। और ये जहां इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मनाम तराजी करनी, किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करने, और इनके पास कोई और अमल नहीं है। 3.5 साल में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से तो लगाया, लेकिन ऑपोजिशन का भी हौसला है। मैं सलाम करता हूं कि हौसले के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया है, इनकी चीरादस्तियों का मुकाबला किया है। जनाब स्पीकर, मैं ये चाहूंगा, और अब इन्होंने कमेटी बना दी सरकारी अफसरों की, वो क्या तहकीक करेंगे? ये कितना बड़ा एक और संगीन मजाक है, एक और संगीन मजाक। एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना दी कि जनाब वो इसका करेंगे, अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट लेके आएंगे। जनाब जब वहां पर वाकया हुआ था कसूर में उस बच्ची का, उसको तो ये सब वहां पर पहुंचे हुए थे कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी जो पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है उसने बड़ी मेहनत करके मुजरिम को पकड़ा। खुद KPK में ऐसे वाकयात हुए, उसी लैब ने वहां पर मुजरिमों को पकड़ा। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं। 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में, और के बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। ये कत्ल माफ नहीं होगा। ये इनका खून ये हुआ है इन 23 लोगों का, ये माफ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे, और जो लोग हैं उनको कारवा की सजा मिले, कौम के सामने लेके आए। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और ये शोबाजी करते हैं और जनाब जाके छतरी पकड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। जनाब स्पीकर, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अगर कौम की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, तो सच्चे दिल से आपको फैसला करना होता है। जो लंबे बूटों के मजाक उड़ाते थे और नथिया गली में बैठ के डेंगी बरादरान की बात करते थे, डेंगी के सीजन में क्या हुआ? हर रोज अपना पंजाब में हलाकतें हो रही थी, पाकिस्तान में हलाकतें हो रही थी, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। और वही डेंगी जो मुस्लिम लीग नून के जमाने में आया बड़ी शिद्दत से, और फिर उसको बड़ी शिद्दत से उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। इनके दौर में दोबारा डेंगी आया और फिर कंटेनर पर खड़े होके डेंगी बरादर और न जाने क्या क्या इन्होंने बातें कही। आज ये बातें सब इनके सामने आ रही हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं और भी ऑनरेबल यहाँ पर स्पीकर्स हैं, उन्होंने बात करनी है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई दिल खराश वाकया पेश आया है, अंदोनाक वाकया पेश आया है। ये हाउस उसकी पुरजोर मजम्मत करता है इनकी बदतरीन गफलत की, नाअहली की और करप्ट प्रैक्टिसेस की। इसके ऊपर मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, जब तक तकरीर हो जाए, एक करारदाद पेश की जाए, जो हाउस कोशिश करें कि हाउस
متفقہ طور پر اس کو منظور کرے. اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا. اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے. اس لیے کہ لاش پر لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. لاش پہ لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام.